ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ روم کر رہے تھے اور ہم نے 25 تک آیات کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ ان کو اپنی خلقت پہ لوٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ، اور اس کی مثال ایسی ہے، الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ دانا اور زبردست ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، کہ ہم نے تمہیں جو کچھ رزق دیا ہے، کیا اس میں من شرکاء فیما رزقناکم، کہ اس میں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے شریک ہو سکتے ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فأنتم فیہ سواء، اور تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم، اور تم ان میں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے، کخیفتکم انفسکم، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کھول کھول کر اپنی آیات کو، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی وہ جو چیز جو تمہیں دے دی گئی، یعنی اب وہ کوئی چیز بھی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہے، کیا آپ شریک ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ اس میں برابر برابر؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلموا اہواءہم بغیر علم، انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمن یہدی، تو کون ہے جو ہدایت دے، من اضل اللہ، اس کو جسے اللہ تعالیٰ خود گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اپنے دین کے لیے سیدھا رکھیے۔ فطرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت اختیار کیجیے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناسی، لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یعلمون، اس کا علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، تو اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والے نہ ہو جاؤ، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعاً، اور وہ کئی گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو بہت میں کہتی ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے فرقے فرقے کر دیے، اور ہر فرقہ کئی گروہ بن گئے، اور ہر گروہ، ہر فرقہ بہت خوش ہے کہ وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی اصلی دین پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس خلقت پر پیدا کیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان اور ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ دین فطرت پر ہے، وہ اللہ کی توحید پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جس طرح سے نہیں ہے،
اس طرح یہ دین بھی سیدھا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، اور اسی پر قائم رہو، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور کبھی شرک کرنے والے نہ بننا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے، ضرٌ، کوئی تکلیف، دعوا ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین، جھکتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اللہ کی طرف، ثم پھر، اذا، جب، اذاقہم، اللہ تعالیٰ انہیں چکھاتا ہے، منہ، اپنی جانب سے، رحمتاً، رحمت کا مزہ، اذا فریق منہم، تو انہی میں سے کوئی فریق، کوئی لوگ، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے، فتمتعوا، تو تم ایسا کرو، اٹھا لو فائدہ، فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے ان پر نازل کی ہے، علیہم سلطاناً، کوئی ایسی دلیل، فہو یتکلم، جو بتاتی ہو ان کو، بما کانوا بہ یشرکون، جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، کہ ان کے شرک کرنے کو وہ دلیل ہے ان کے پاس کہ یہ صحیح کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت کا مزہ، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ فوراً ہی اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق، وہ بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ فآتی، تو دیجے، ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق دیجے، وابن السبیل، اور مسافر کو اس کا حق دیجے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک، اور یہ وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو اصل میں کامیاب ہیں۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، اور وہ شور مچا دیتا ہے، اور اس وقت اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اس وقت اس کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نازل کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہونے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فائدہ اٹھا لو اس دنیاوی زندگی کا، یہ تمام مزے لے لو، کل کو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا۔ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں؟ اور جب انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں، جب کوئی خوشی انہیں ملتی ہے، تو اس وقت پھر وہ اپنے خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ ساری کی ساری خوشی ہمارے اپنے نصیب، اپنی محنت، اور ہم تھے ہی اس قابل، ہم حقدار تھے کہ ہمیں یہ خوشیاں عطا کی جاتیں، تو ہمیں مل گئیں، ہمیں ملنی ہی چاہیے تھیں۔ اور جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی برائی پہنچاتا ہے، کوئی برائی پہنچاتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی غلطی، اس تکلیف کی وجہ ان کا اپنا کیا ہوا کوئی عمل یا اپنا کیا ہوا کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ نا امید ہو کر اللہ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اللہ ہی سے نا امیدی ان کو ہونے لگتی ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ رزق سے مراد صرف، عزیزان گرامی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھا بڑھا کے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اس سے مراد مال سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی اولاد ہے، یہ سارا اللہ کا رزق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کہ
اللہ کی یہ تقسیم ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ قدیر ہے، اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو جیسے چاہے عطا کرے۔ اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں خرچ کرنا بھی نہیں آتا، انہیں صحیح کا استعمال بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ان کے پاس بے انتہا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت استعمال کرنا آتا ہے، ان پہ جچتا بھی بہت ہے، اور ان کے پاس نپا تلا ہوتا ہے۔ بعض اتنے حسین ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، بعض اس قدر ذہین ہوتے ہیں ان کے پاس حسن نہیں ہوتا، اور بعض اس قدر مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رزق ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے رزق میں شامل ہیں۔ اب اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، اس میں محتاجوں کا حق رکھیں، اس میں مسافروں کا حق رکھیں۔ یہ بہترین کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیں، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور ہر وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہی کامیاب ہے۔ وما آتی تم، اور جو کچھ بھی تم دو گے، من ربن، سود میں سے، لیربوا، کہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، اور تم سود پر جو بھی قرض دو گے کہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتی تم، اور جو کچھ تم دو گے، من زکوٰۃ، زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مکھڑے کی چاہت میں دو گے، فاولئک ہم المضعفون، تو وہ کئی کئی گنا اپنا مال بڑھا لے گا۔ وہ جو مال، اب دیکھیے آپ بظاہر سود پہ مال دیتے ہیں تو جب واپس آتا ہے وہ کئی کئی گنا بڑھ کر آتا ہے۔ آپ نے 100 روپیہ دیا، مگر جب آپ واپس لے رہے ہیں اصل آپ کا 100 روپیہ وہیں ہے، اور آپ کئی 100 اس پہ آپ سود وصول کرتے جا رہے ہیں، تو اصولاً تو بڑھاوا اس کو کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ مال جو تم لوگوں کو سود پر دیتے ہو، وہ قرض جو تم دیتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ وہ ان کے مال میں بڑھ کر ڈل کر تمہارا مال بڑھتا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ گھاٹے کا سودا ہے، تمہارا مال نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور بظاہر جو مال تم دے رہے ہو، زکوٰۃ جو ہے یہ تو آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اب اس کو آپ واپس بھی نہیں لیں گے۔ وہ مال جو تم زکوٰۃ میں دے رہے ہو، جو تم صدقات میں دے رہے ہو، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے کئی کئی گنا بڑھا کر تمہاری امانت تمہارے لیے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر رزقکم، تمہیں رزق دیا، ثم پھر یمیتکم، تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل من ذالکم، تم میں سے کوئی ایسا ہے، من ذالکم من شیء، جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، اور بلند ہے وہ ذات، بہت اعلیٰ ہے اس چیز سے، عما یشرکون، جو کچھ کے جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، فی البر والبحر، خشکی میں بھی سمندر میں بھی، بما کسبت، جو کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، تاکہ وہ انہیں چکھائے، بعد الذی عملوا، جو کچھ کے انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ قل، فرمائیے، سیرو فی الارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آپ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبہ، کیسے ہوا انجام، الذین من قبل، جو آپ سے پہلے لوگ تھے، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے زیادہ تر تو شرک ہی کیا کرتے تھے۔ یہ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ اس پٹی پر بھی ہیں جس پر یہ اہل مکہ تھے کہ ذرا باہر نکلیں، گھومیں پھریں زمین میں اللہ کی، تو وہ ایریاز بھی دیکھ لیں جہاں پہ عذاب آئے ہیں، اور ان کا گناہ بھی وہی تھا
جو یہ ان کا گناہ ہے اور وہ شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی جو کمایا، جو اعمال کیے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے، اور اللہ کے سامنے تو سب کے اعمال سب کے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جن کے اعمال کا اس دنیا میں بھی مزہ چکھا دے گا، اور آخرت میں تو عذاب باقی رہے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو آپ سیدھا رکھیے اپنا چہرہ، اپنا رخ مبارک سیدھا رکھیے، لِلدِّینِ الْقَیِّم، سیدھے دین کی طرف، من قبل ان یاتی، کہ آ جائے اس سے پہلے، ان یاتیہ یومن، وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، یومئذ یصدعون، اور وہ اس دن کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کافر ہے اس کا وبال اس کے کفر کا اسی کے خلاف جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، فلانفسہم، تو ان کے اپنی جانوں پر، یمہدون، ان کی راہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین، تاکہ جزا دے دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف، سیدھے اللہ کی طرف رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے، جو اللہ کی طرف سے جس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ دن کبھی نہیں ٹلے گا، اس دن وہ مومن بھی اور کافر بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے، اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، بشارت دینے والی، وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتہ، اپنی رحمت کا مزہ، وَلِتَجْرِيَ، اور تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، اس کے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، رسولاً، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، روشن دلائل لے کے، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، ان رسولوں کو جھٹلانے کا جرم جنہوں نے کیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور یہ ہمارے اوپر حق تھا، نصر المؤمنین، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتصیر سحاباً، اور وہ ہوائیں بھڑکاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اسے آسمان میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے، ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُ، اور بنا دیتا ہے، کسفاً، ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَ الْوَدْقَ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اندر سے نکلتی ہے، یخرج من خلالہ، بارش جو اندر سے ان بادلوں کے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جہاں وہ چاہتا ہے وہاں بارش برس جاتی ہے، من عبادہ، ان کے بندوں پر، اذا ہم یستبشرون، تو اس وقت وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح سے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور پھر وہ ان بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے، تو اس وقت وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ،
اور اس سے پہلے یہ بندے ینزل علیہم کہ ان پر نازل ہوتی من قبل ہی یہ بارش اس سے پہلے لمبلسین وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ فنظر آپ دیکھیے الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو، موتہا کیسے ویران اور بنجر زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد آباد کر دیتا ہے، زرخیز کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ولئن ارسلنا اور اگر ہم بھیجیں ریحًا ہوا، فرعوہ مصفرًا اور وہ دیکھیں کہ کھیتی زرد پڑ گئی ہے، لظلوا من بعدہ تو اس کے بعد ضرور یکفرون وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فإنک تو بے شک آپ لا تسمع الموتیٰ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ ساری باتیں، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر سن کر نہیں مانتے تو ان کی مثال دی گئی ہے فإنک لا تسمع الموتیٰ تو بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، الدعاء اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، وما انت اور نہ ہی آپ بہادی ہدایت دے سکتے ہیں العمی اندھے کو، عن ضلالتہم اس کی گمراہی سے، نہ آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، یعنی یہ اندھے ہو گئے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، بہرے ہو گئے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے، اور مردہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کا کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے۔ تو ان اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، راہ نہیں سجھا سکتے۔ ان تسمعوا آپ تو سنا سکتے ہیں، الا ان تسمعوا الا آپ نہیں سنا سکتے سوائے ان کے، یا اس کا مطلب یہ ہوگا آپ صرف سنا سکتے ہیں ان کو جو من یؤمن جو ایمان لے آئے بآیاتنا ہماری آیات پر، فہم مسلمون اور وہ فرما بردار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، الذی وہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف کمزوری میں، ثم پھر جعل بنایا، من بعد ضعف اس کمزوری کے بعد، قوتاً طاقت والا، ثم پھر جعل بنایا، من بعد قوتاً طاقتور ہو جانے کے بعد، ضعفاً پھر کمزور کر دیا، وشیبہ اور بوڑھا بھی کر دیا، یخلق ما یشاء جس کو چاہتا ہے وہ جیسے بناتا ہے، وہو العلیم القدیر وہ علم والا قدرت والا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو جب وہ بہت کمزور تھا، کمزوری کی حالت میں، یعنی بچہ ہے، وہ ہر چیز کا محتاج ہے، کھانے کا، پینے کا، ہلنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، بول بھی نہیں سکتا، بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کیا اور اتنا بڑا کیا کہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب وہ بہت مغرور ہو جاتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اب وہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر سکتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ضعف کی طرف اللہ اسے لے جاتا ہے، اب وہ بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے، تو پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے، نہ اب اس کے ویسے اعصاب رہتے ہیں جو اس طاقت والے زمانے میں جوانی میں تھے، اور نہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے جو وہ بچہ تھا کہ اسے ہاتھوں پہ گود میں اٹھا کے چلو۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور وہ علیم ہے اور وہ قدیر ہے۔ وَيَوْمَ جس دن تقوم الساعۃ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، یقسم المجرمون تو قسمیں کھائیں گے یہ مجرم، ما لبثوا غیر ساعہ کہ وہ چند گھنٹوں کے سوا، کچھ گھڑیوں کے سوا دنیا میں رہے ہی نہیں، کذالک اسی طرح کانوا یؤفکون وہ دنیا میں بہکے رہے، وقال الذین اور وہ لوگ کہیں گے اوتوا العلم جو علم والے ہیں، والایمان اور جو ایمان والے ہیں، لقد لبثتم تم رہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث جس دن کے تمہیں اٹھایا گیا، فہذا یوم البعث
اور یہ آج دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ اور لیکن تم لا تعلمون جانتے نہیں تھے، فَيَوْمَئِذٍ تو آج لا ينفع نہیں فائدہ دے گی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، معذرتہم ان کی معذرت، ان کی معافی، ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی انہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قیامت کا، اور جب حساب کتاب کا وقت آ گیا تو یہ مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کو تو ٹھہرے ہیں، وہ تو زیادہ ٹھہرے ہی نہیں، پھر وہ دنیا میں اسی طرح وہ بہکے رہے ہیں، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً تم جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے ہو، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، اور لیکن تم اسے صحیح نہیں سمجھتے تھے، تم اسے سچ ہی نہیں جانتے تھے، اور تم نے جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس دن اللہ تعالیٰ ان کی معذرت قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اور نہ ہی انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ وقت، یہ قیامت کا آ گیا تو مجرموں کو ایسے لگے گا کہ گھڑی کے گھڑی تو دنیا میں گئے تھے، اے کاش دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دے تو ہم ان میں سے کوئی کام نہ کریں ایسا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم ہر وہ بات کریں جس سے اللہ کے رسولوں نے ہمیں کرنے کو کہا تھا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور یقیناً ہم نے بیان کر دی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن مجید میں من کل مثل ہر طرح کی مثال، وَلَئِن جِئْتَهُمْ اگر آپ ان کے پاس آئیں گے بِآیَةٍ کوئی نشانی لے کر لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جو کافر ہیں کہیں گے، ضرور کہیں گے ان انتم الا مبتلون کہ تم تو نرے جھوٹے ہو۔ کذالک اسی طرح یتبع اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ فاصبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک اور آپ کو وہ بے صبر نہ کر دیں الذین لا یوقنون وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال دے دی ہے۔ کس قوم نے کیا جرم کیا، کس قوم کو عذاب آیا، کس کی وجہ سے عذاب آیا، اور کس رسول نے کس قوم کو کیا بد دعا کی۔ اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لاتے ہیں تو کافر تو آپ کو اسی وقت ہی جھٹلا دیتے ہیں، بلکہ جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، اسی طرح کہ یہ بار بار جھٹلا رہے ہیں، جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا رہا ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ اللہ کے وعدے کا انتظار کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ لوگ آپ کو کہیں بے صبر نہ کر دیں، آپ کا دل ہلکا نہ پڑے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر، یہ جو یقین نہیں رکھتے آپ پر، یہ آپ کو کسی بھی طرح سے آپ دل چھوٹا نہ کریں، کسی بھی طرح سے یہ آپ کو بے صبر نہ کر دیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔